ایک بار حضرت علقمہ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا. ان کی زوجہ نے کہا کہ نبی پاک کو پیغام دے دو. نبی پاک کے پاس معاملہ آیا کہ حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. یار آقا نے فرمایا اچھا. حدیث کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. فرمایا کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ماں ہے مگر بہت ضعیف ہے, بوڑھی ہو گئی ہے. پیارے آقا نے پیغام بھجوایا, والدہ نبی پاک کے پاس آ گئی. پیارے آقا نے فرمایا اے ام علقمہ ذرا بتاؤ تو علقمہ کیسا بندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا نیک ہے, روزے دار ہے, صدقہ خیرات کرنے والا, نماز پڑھنے والا. کہا نہیں, یہ بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا تھا؟ کہ حضور میں ناراض ہوں. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. کیا وجہ؟ کہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے, اپنی بیوی کی سنتا ہے, میری نہیں سنتا. نبی پاک نے فرمایا اے بلال جلدی کرو, بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ. حضرت بلال کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا. تو علقمہ کی ماں کہتی ہے کہ حضور آپ یہ لکڑیاں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کہا اے ام علقمہ میں لکڑیوں میں آگ لگاؤں گا اور علقمہ کو جلا دوں گا. حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ وہ ماں جو ناراض ہے, جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, جس کا دل دکھی ہے, کہتی میرا بیٹا جلے گا. کہا اے ام علقمہ یہ تو چھوٹی سزا ہے, اگر تم ناراض رہی تو تمہارا بیٹا اس سے بڑی آگ میں جلے گا. کہ حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں, اللہ کو گواہ بناتی ہوں, فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں, حضور میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا. حضور نے کہا بلال واپس جاؤ, دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا. حضرت بلال کمرے میں داخل ہوتے ہیں, حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے. میرے آقا نے جنازہ پڑھایا. جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتے, سن لو نہ ان کی نمازیں قبول ہیں, نہ روزے قبول ہیں, نہ عبادت قبول ہے. آج نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, نیک بن کر, مذہبی ماحول میں آ کر ہم سمجھے سب کچھ کر لیا. ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے, ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے. یہ ضرور ہے کہ اس واقعے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ماں باپ کہیں بیوی پر ظلم کرو تو آپ ظلم بھی کریں گے, ایسا نہیں ہے. بیلنس رکھنا ہوگا, مگر اگنورنس تو نہ ہونا کہ ماں کے لیے کھانا نہیں ہے, بیوی کے لیے کھانا ہے. ماں بیچاری دوائی مانگے تو ٹائم نہیں, اور بیوی کو گھمانے پھرانے کا ٹائم ہے. خدمت تو نہ چھوڑ دینا. میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور وہ بھی ہمارے بچوں کی ماں ہے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, امید بات پہنچ رہی ہوگی کہ یہاں کچھ اور میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بالکل اب ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کی نہیں, ہماری لائف ہے, اب ہماری زندگی ہے, ہماری پرائیویسی ہے, ہماری انجوائمنٹ کے دن ہے, آپ کی خدمت کدھر سے کروں؟ کل لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس, پرسوں چلے جائیں گے. امی آپ کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں. ابو جان آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کھانستے رہتے ہیں, ہمارے بچوں کی نیند برباد ہوتی ہے. اس طرح بات کرتا ہے کوئی ماں باپ سے, اس طرح ماں باپ کو کوئی رپلائی دیتا ہے, زبان لٹک نہیں جاتی کہ ماں باپ کی آگے اٹھتی ہے. قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو, اور آج گالیاں دیتے ہیں لوگ اپنے ماں باپ کو. روایتوں کا مضمون ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. ماں باپ بہت بڑی نعمت بھی ہے, اور ان سے ڈرنا بھی ہے. کس حوالے سے؟ حدیث پاک میں نبی پاک سے ایک شخص پوچھتا ہے حضور میرے ماں باپ کا میرے پر کیا حق ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدمت کرو تو جنت تمہارا مقدر ہے, انہیں ناراض کر بیٹھے تو جہنم تمہارا مقدر ہو جائے گی. خدارا دوستوں کی خوشی عزیز ہے. آدھی رات کو دوست فون کرے, یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے, گاڑی خراب ہو گئی ہے, ارے میں آیا بھائی, جان حاضر. دوستوں کے لیے جان حاضر, کھانا کھلانی, دعوت, آؤٹنگ, سب دوستوں کے لیے. ماں باپ بیچارے رات کو کبھی کہتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کہتے ابھی میری ہمت نہیں ہے, میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, میں دوستوں میں ہوں. نہ کرو ایسا. اور میں سچ بتاؤں, اور یہ روایتوں میں بھی لکھا ہے, ماں باپ کی فرما بردار جو ہے نا, اس کو آخرت میں تو نوازا جائے گا انشاءاللہ, دنیا میں بھی بہت نوازا جاتا ہے. اور ماں باپ اصل میں بیسیکلی یہ وہ فاسٹ ریزلٹ پرسنالٹیز ہیں کہ ان کو ستانے والا دنیا میں بھی اس کی تکلیف دیکھتا ہے, دنیا میں بھی عذاب دیکھے گا. جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے بچے اس کی نافرمانی. یہ ایسا مکافات عمل ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے نا, اپنے بچوں میں دیکھے گا. جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, اس کے بچے بھی اس کے فرما بردار ہیں. یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, جیسے کو تیسا ہے. چاہتے ہو اگر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے, اپنے ماں باپ کی عزت اپنی اولاد کے سامنے کرو. اولاد دیکھے کہ میرا والد جو ہے دادا کا ہاتھ چوم رہا ہے, دادی کا ہاتھ چوم رہا ہے, نانا نانی کی عزت کر رہا ہے,
تو بچے بھی آپ کی عزت کریں گے. بیٹا ہی دیکھ رہا ہے باپ تو ابو کے سامنے الٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے, ابو کے جانے کے بعد ابو اور یعنی دادا کی اور دادی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں کمرے میں بیٹھ کر, بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بھی بڑا ہو کے ابو کے ساتھ یہی کرنا ہے. وہ ایک سنا ہوگا نا آپ نے, پوسٹ بھی چلی تھی سوشل میڈیا پہ, ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا ایک گھر بنا رہا تھا, ڈرائنگ بنا رہا تھا ہاؤس کی, اس میں سے چھوٹا سا ایک کمرہ بھی بنایا. تو باپ نے کہا ماشاءاللہ بہت پیارا بیوٹیفل ہاؤس بنایا ہے, بیٹا یہ چھوٹا سا کیا بنایا ہے؟ کہا ابو یہ اسٹور روم ہے آپ کے لیے بنایا ہے. کہا میرے لیے؟ کہا ابو جان ابھی آپ نے بھی تو دادا کو اسٹور روم میں رکھا ہے نا, جب میں بڑا ہوں گا اپنا گھر بناؤں گا نا تو آپ کے لیے بھی میں نے اسٹور روم رکھا ہے, آپ کو بھی میں اسٹور میں رکھوں گا. یہ تربیت ہے جو تم اپنی اولاد کو دے رہے ہو. ارے پتا چلے کہ میرے والد کا اگر سب کچھ ہے تو اس کا والد ہے, اس کی ماں کے آگے میرے والد کے لیے کچھ اور نہیں ہے. اپنے ماں باپ کی بات آ جائے وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب یہ تمہارے جذبات ہوں گے تو یہی تمہاری اولاد میں اترے گا. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیو, بعض لوگ اللہ کے حقوق تو پورے کر رہے ہوتے ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں, روزہ دار بھی ہوتے ہیں, عبادت گزار بھی ہوتے ہیں, مگر ماں باپ کے حقوق میں کمی لاتے ہیں, بھائی بہنوں کے حقوق میں کمی لاتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق میں کمی لاتے ہیں. فیملی جو ہے نا اس کے اوپر بہت حقوق ہیں. ایک طویل واقعہ ہے کہ مکے میں ایک شخص 60 سال تک عبادت کرتا رہا, طواف کرتا رہا, روزے رکھتا رہا. یہ ساری عبادتیں اس کے منہ پر اس لیے مار دی گئی کہ اس کی ایک معذور بہن تھی, اس نے اپنی بہن کی خدمت نہ کی, بہن کو تکلیف پہنچائی. یہ وہ ہستیاں ہیں, یقین کریں چلی جائیں تو پھر یاد آتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جائیں. اب میری ان باتوں سے اگر کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یار ماں باپ کی خدمت تو واقعی کرنی چاہیے تھی مگر میں ایسی کر نہیں سکا, اور ماں چلی گئی, والد چلے گئے, تو صحیح بتاؤ جن کی ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور بستر پر ہیں, آپ کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کو خدمت کرنی پڑ رہی ہے, خدا کی قسم تم بہت لکی ہو. خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کو اپنی ماں کی خدمت کا موقع ملا. خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو اپنے والد کی خدمت کا موقع ملا, کچھ ویل چیئر چلانے کا, کچھ دوائی دینے کا, کچھ خرچہ کرنے کا. ارے کئی ماں باپ تو ایسے جو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے. میری ماں نے ہم سے کوئی خدمت نہیں لی, جس رات انتقال ہوا اس رات بھی کھانا ماں نے بنایا تھا. وہ کہتے ہیں نا ماں وہ کھانا بھی کیا بناتی ہے, بچے کو کیا پسند ہے, گھر والوں کو کیا پسند ہے. ایک شخص سے پوچھا کسی نے کہ بتاؤ تمہاری ماں کی پسندیدہ ڈش کیا تھی, فیوریٹ ڈش. وہ بیٹا سوچتا رہا, آخر میں کہتا ہے ماں کی پسندیدہ ڈش تو بچا ہوا کھانا تھی. ماں نے تو کبھی اپنے لیے کچھ بنایا ہی نہیں. آج بیٹے کو یہ پسند ہے تو یہ بنا دوں گی, ابو کے بیٹے کے والد کو یہ پسند ہے تو یہ بناؤں گی. بچی کی پسند کا کھانا بنایا. ساری زندگی میں کبھی یہ نہ سنا کہ ماں نے یہ کہا ہو یہ میرا پسند کا کھانا ہے جو میں نے آج بنایا. ماں نے کہا بیٹا کھا لو. ہم نے کہا امی بچ جائے گا. کہا بیٹا بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی. ماں نے تو بچا ہوا کھانا ہی کھایا, ٹھنڈی روٹی کھائی, ہمیں گرم کھانے کھلائے. خدا کی قسم یہ وہ نعمتیں. اب اگر کسی کو خیال آ رہا ہے کہ ماں چلی گئی, والد چلا گیا, اب کیسے خدمت کریں, اب کیسے ان کی روح کو راضی کریں. شریعت آج بھی آپ کو موقع دیتی ہے. کیا کمپلیٹ ریلیجن ہے, کیسا زبردست مذہب ہے ہمارا کہ اگر آج بھی ماں باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اسلام کہتا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرو, دعائیں کرو, ان کو نیکیاں پہنچاؤ. بیٹا جب ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے, اولاد ایصال ثواب کرتی ہے, قرآن پاک پڑھ کے, نذر و نیاز کر کے, نمازیں پڑھ کے, ذکر و اذکار کر کے, درود پاک پڑھ کے, ان کی قبر پر جائے, وہاں فاتحہ پڑھے, سورہ یاسین سناؤ اپنی ماں کو, اپنے والد کو, اتنی آواز سے پڑھو کہ وہ سنیں. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ان سے راضی کر دے گا. وہ نافرمانوں میں نہیں, وہ فرما برداروں میں شامل ہو جائے گا. مگر آج مرنے کے بعد تو یاد ہی کوئی نہیں کرتا. سویم کر لیا, 40واں کر لیا, وہ بھی رسم. رشتہ دار کیا کہیں گے اگر 40واں نہیں کیا, پھر کون یاد رکھتا ہے, پھر کون جاتا ہے قبر پہ. ماں باپ وہ ہستی ہیں. سنو, اگر آپ یہ بات سن رہے ہو نا کہ محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب تھا, اللہ اکبر, یہ آج قبر میں چلے گئے ہیں. احادیث کا یہ مضمون ملتا ہے جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. چلے جاؤ نا قبر پر, ماں کے قدم نہیں چوم سکے, آج ماں کی قبر کی چوکھٹ کو چوم لو کہ اس نیت کے ساتھ ماں تیرے قدم چوم رہا ہو. روایتوں کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کی قبر پر کثرت سے زیارت کو جاتا ہے, مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں. نہیں جاتے قبرستان, نہیں کرتے فاتحہ, نہیں پہنچاتے ایصال ثواب. ارے جو کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس وہ ماں باپ کا ہے. اگر ماں باپ چلے گئے نا, کم از کم ایک مسجد بناؤ ماں باپ کے نام. پوری نہیں بنا سکتے,
حصہ ملاؤ، یہ گفٹ ہوگا آج اولاد کی طرف سے اپنے ماں باپ کے لیے۔ ہو سکے تو کوئی مسجد بنا دے، کوئی مدرسہ بنا دے، کوئی نیکی کا ایسا کام کریں۔ ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ثواب نہیں پہنچا سکتے، کر لو نا ایسا کام، ابھی تو موقع ہے، ایسی فیکٹری لگا لو ثواب کی کہ روز امی ابو کو ثواب پہنچے نا۔ یہ بیٹے کا کام ہے، اولاد کا کام ہے، انہوں نے کر لیا جو کرنا تھا، میری باری ہے نا، اب میری باری ہے کہ میں اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کیا کرتا ہوں۔ نہیں جناب، پیسے بہت کیسے نکالوں، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بھول گئے بوڑھے ماں باپ کو قبر میں۔ آج ان کو نیکیاں چاہیے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مرحوم بھی سال ثواب کا انتظار کرتا ہے۔ یاد کرو، روز پکا پکا کر کھلایا ماں نے، اب تمہاری باری ہے، کچھ تو پہنچا دو ماں کو، کچھ تو بھجواؤ ثواب۔ آج اولاد حرام کام کرتی ہے اور ماں باپ کو قبر میں تکلیف پہنچاتی ہے۔ نہ کرو حرام کام، نہیں کرو اللہ کی نافرمانی، کیونکہ اولاد کے نامہ اعمال کہ ماں باپ کو پیش کیے جاتے قبر میں، اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو ماں باپ کی روحیں خوش ہوتی ہیں، اور گناہ کرتے ہیں تو ماں باپ کو قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، زندگی میں بھی ماں باپ کو خوش نہیں کر سکا اور قبر میں بھی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کیا کریں ایسا؟ دعوت اسلامی کا ماحول کمال کا ماحول، آ جاؤ اس ماحول میں اپنے بچوں کو بھی داخل کریں۔ آج میں دعوت اسلامی میں ہوں تو ہم نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی نا، ہوتے کسی معاذ اللہ برے ماحول میں تو کسے یاد آتی ماں باپ کی؟ بچے نیک بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بچے ہمیں ایصال ثواب کر سکے۔ اولاد ہمارا سرمایہ ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اولاد کے علاوہ کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ اولاد ہی نکمی ہوگی تو کون یاد کرے گا؟ اولاد ہوگی جو پکڑ پکڑ کے لائے گی، ارے میری ماں کی برسی ہے، میرے والد کا 40واں ہے، والد کی نیاز ہے، آ جاؤ بھائی دعا کر لو، کیونکہ اولاد کو فکر ہوگی ماں باپ کی۔ اولاد کوئی ٹینشن نہیں ہے تو کون یاد کرے گا پھر مجھے اور آپ کو؟ تو ایسی اولاد تیار کرو جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ایصال کر سکے۔ اللہ میری بھی اور آپ کی اولاد کو بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی نیک کرے، ہمارے بچوں کو بھی نیک کر دے، اور مرنے کے بعد ایسے ثواب جاریہ کے کام ہم دنیا سے کر کے جائیں کہ روزانہ قبر میں ثواب کے تحفے ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔